بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو اس اہم موضوع کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات کو اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر شبیر احمد کلو ہے اور میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن صوبہ پنجاب کا صدر ہوں۔ میرے ساتھ دائیں طرف ڈاکٹر افتخار احمد برنی موجود ہیں جو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اسلام آباد کے صدر ہیں۔ ڈاکٹر برنی جہاں پہ ماہر امراض نفسیات اور وبائی امراض ہیں، وہاں پہ ان کا اعزاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے شعر و ادب میں بہت ایک چمکتے ستارے کی حیثیت ان کی ہے اور صاحب کلام شاعر ہیں۔ ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کرونا کے حوالے سے جو چیزیں پیش کریں گے وہ بہت فکر انگیز ہوں گی۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹرز کی ایک ملک کی تنظیم ہے جو کہ 1979 سے ڈاکٹرز کی پیشہ ورانہ اور اخلاقی تربیت کے لیے سرگرم عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی آگاہی کے بھی پروگرام مرتب کرتی ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کو کرونا وبا کے تناظر میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ویکسین کی صورت میں ہمارے پاس اس وائرس سے بچاؤ کا اہم ذریعہ دستیاب ہے۔ پیما ملک بھر میں عوامی آگاہی کی مہم کے ذریعے عوام میں یہ شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ضرور ویکسین لگوائیں تاکہ اس ملک سے اس وبا کا خاتمہ کیا جا سکے۔ پیما کی پریس کانفرنسز اس سے قبل لاہور، کراچی اور پشاور میں بھی منعقد ہو چکی ہیں۔ پریس کانفرنس کو آگے بڑھانے کے لیے میں ڈاکٹر افتخار احمد خان برنی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سے گفتگو فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میرا نام ڈاکٹر افتخار برنی ہے اور میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اسلام آباد کا صدر ہوں، اور آج کی جو پریس کانفرنس کا ہم نے انعقاد کیا ہے اور آپ کو آنے کی زحمت دی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے اور بطور خاص اس کی ویکسین کے حوالے سے آگاہی لوگوں کو فراہم کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کووڈ-19 کی تیسری لہر یا تھرڈ ویو جاری ہے اور آج کل بہت تیزی سے کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کا بالکل فقدان ہے۔ حالانکہ معاملہ اب حکومت کی طرف سے ترغیب و تحریض سے بڑھ کر زجر و توبیخ کی طرف چلا گیا ہے، لوگوں کو سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، مگر لوگ کسی طرح بھی مان کے نہیں دے رہے ہیں اور تمام قسم کی بد احتیاطیاں جاری ہیں۔ اور اب اس لہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھی بڑی تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ جو اگلے محاذ کے مجاہدین ہیں، جنہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کہا جاتا ہے، جو ہمارے طبی کارکنان ہیں، وہ بھی بڑی تعداد میں نہ صرف متاثر ہو رہے ہیں بلکہ ایک بڑی تعداد میں ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف کی موت بھی اس کے نتیجے میں واقع ہوئی ہے۔ اور خطرناک بات یہ بھی ہے کہ اس میں وہ طبی کارکنان بھی زد میں آ رہے ہیں
کہ جو ہسپتالوں میں یا اپنے کلینکس پہ کام تو کرتے ہیں لیکن بظاہر ان کا کرونا کے مریضوں سے واسطہ نہیں پڑ رہا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس وبا کی زد میں آ رہے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس مرتبہ جو اس مرض کی شدت ہے پہلے کی جو دونوں لہریں تھیں ان سے زیادہ ہے، یعنی یہ جو کرونا کی تھرڈ ویو ہے اس میں مرض کی شدت یا انٹینسٹی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور لوگوں کی بڑی تعداد کو علاج کی غرض سے آکسیجن کے سلنڈرز پر اور اس کے بعد وینٹیلیٹرز پہ منتقل کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب عملی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک بھر میں اور بطور خاص پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اور جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے وہاں کے ہسپتالوں میں جگہ باقی نہیں بچی ہے، اور وینٹیلیٹرز کی عملی صورتحال اب بعض اوقات یہ بن جاتی ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس مریض کو وینٹیلیٹر پہ منتقل کیا جائے اور کس کو مرنے دیا جائے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو کیسز کی مجموعی تعداد ہے وہ تقریباً 1 ملین کے قریب ہے، اور اتنی ہی تعداد میں لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں پچھلے 1 سال کے اندر 20,000 سے زیادہ افراد کی موت واقع ہو چکی ہے اس وبائی مرض کے نتیجے میں، جبکہ دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں اور اموات جو ہے 28 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ اب تقریباً 3 ملین کے قریب یہ تعداد پہنچ چکی ہے۔ اس وقت حکومت کی جانب سے کرونا کے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان میں صورتحال یہ ہے کہ مثبت نتائج کی تعداد 10% سے زیادہ آ رہی ہے، اور یہ پچھلے 1 سال کے دوران سب سے زیادہ تعداد ہے، اور بعض شہروں میں تو یہ تعداد 40% تک چلی جاتی ہے، یعنی کل جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان میں سے 35-40% لوگوں کا مثبت نتیجہ آنا کہ کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں بڑی خطرناک صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا مردان جو ہمارا خیبر پختونخوا کا شہر ہے وہاں پہ 40% تک نتائج مثبت آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کرونا کا جو واحد بچاؤ کا عملی طریقہ میسر ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو دستیاب ذرائع ہیں ان میں ویکسین واحد ذریعہ ہے کہ جس کا استعمال کر کے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ویکسین کے بعد بھی کچھ لوگوں کو کرونا کا انفیکشن ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس کی شدت بہت کم ہوتی ہے اور لوگ بآسانی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کووڈ ویکسینیشن کی جو رفتار ہے، جس انداز میں حفاظتی ٹیکہ جات کرونا سے بچاؤ کے لیے دیے جا رہے ہیں، یہ مہم بڑی سست روی کا شکار ہے، اور عملی طور پر پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ ہیں کہ جن کو یہ ویکسین مہیا کی جا سکی ہے، جبکہ یہ تعداد ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں 8% سے زیادہ ہے، اور سری لنکا اور بنگلہ دیش میں بھی یہ تعداد جو ہے 4% سے زیادہ ہے، اور نیپال جو بڑا پسماندہ ملک کہلاتا ہے وہاں پہ بھی 6% کے قریب تعداد ہے کل آبادی کی کہ جن کو کرونا کی ویکسین دی جا چکی ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ تعداد 1% سے بھی کم ہے، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک 70% آبادی کو ویکسین نہیں دے دی جاتی اس وقت جو کرونا سے بچاؤ کا ایک اجتماعی نظام ہے، تحفظ کا جو نظام ہے، جس کو میڈیکل ٹرم میں ہرڈ امیونٹی کہا جاتا ہے، وہ اس وقت تک میسر نہیں آ سکتا جب تک 70% لوگوں کو یہ ویکسین دے نہیں دی جاتی، اور ابھی ہم اس مرحلے سے بہت دور ہیں۔ حکومت کا یہ پروگرام ہے اور حکومت نے اس معاملے میں اچھی کوششیں کی ہیں، اور جو ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں وہ بڑے صاف ستھرے ہیں، ان میں اچھا انتظام ہے، لیکن
بہت کم لوگوں کو ویکسین دی جا رہی ہے، سست روی کا شکار ہے یہ مہم، اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس سال یعنی 2021 میں تقریباً وہ 1.25 کروڑ لوگوں کو یہ ویکسین مہیا کریں گے، لیکن اب تک صرف 20 لاکھ کے قریب لوگوں کو یہ ویکسین دی جا سکی ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کی آبادی جو 23-24 کروڑ کے لگ بھگ ہو چکی ہے، کس طرح سے اس آبادی کی اکثریت کو یہ ویکسین دی جا سکے گی، اور کب ہم اس 70% کے مرحلے تک پہنچ سکیں گے۔ اس وقت تک تو سچی بات ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہوگا اور صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے، اور ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ بھارت جیسی صورتحال یہاں نہ پیدا ہو جائے۔ ان کا دارالحکومت ہے راجدھانی، اس کی انتہائی خراب صورتحال ہے، لوگ بے تحاشا مر رہے ہیں اس وبا کے نتیجے میں، اور ان کو جلانے کے بھی مناسب انتظام میسر نہیں ہیں، ان کے لیے ادویات موجود نہیں ہیں، سب کے لیے ویکسین مناسب تعداد میں موجود نہیں ہے، حالانکہ ٹوٹل تعداد ان کی 8% سے زیادہ ہے جن کو ویکسین مہیا کی گئی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو پاکستان کے تمام ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کی تنظیمیں اور بطور خاص پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے ہمیں باہر آنا چاہیے اور بہتر اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ حفاظتی ٹیکہ جات یا ویکسین مہیا کی جا سکے۔ تو ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ تو یہی ہے کہ حفاظتی ٹیکہ جات کا جو عمل ہے، ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے، اس کو ترجیحی بنیادوں پر تیز تر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو پاکستان میں دستیاب اسٹاک ہے اس وقت ویکسین کا، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اسٹاک کم ہے، اس کی تعداد میں ویکسینیشن کے عمل کو بڑھانے کے لیے اس کی تعداد کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے خصوصی فنڈ جو ہے وہ مختص کیا جانا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے اس معاملے میں کوتاہی کا مظاہرہ ہوا ہے، اور حکومت شاید اس انتظار میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ویکسینز ہیں مفت جو ہے مہیا کی جا سکیں۔ یہ روش غلط ہے۔ اس معاملے میں کم سے کم ہمیں کشکول اٹھا کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک چائنا ہمیں مفت ویکسین مہیا کر رہا ہے، لیکن وہ ایک حد تک دے سکے گا، اور ہمیں جتنی تعداد میں ویکسینیشن کی ضرورت ہے وہ ناکافی ہے۔ تو اس معاملے میں حکومت کو اہم اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ویکسین مہیا کی جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویکسین سے مستفید ہو سکیں۔ اور اس میں ایک اور اہم مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ تجارتی بنیادوں پر ویکسین کی درآمد پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ گزشتہ دنوں ایک خاص قیمت لے کر لوگوں کو یہ ویکسین مہیا کی گئی ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور اس شبہ کا بھی اور اس قوی شبہ کا لوگ اظہار کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ ویکسین درآمد کی تھی وہ حکومت کے اپنے افراد تھے اور وزیر اعظم صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ویکسین کی درآمد تجارتی بنیادوں پر بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں کسی بھی قسم کی اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ویکسین کی جو بظاہر قیمت بنتی ہے وہ صرف $10 بنتی ہے، اور $10 کا آپ حساب لگائیں تو 1400-1500 روپے بنیں گے، لیکن یہ ویکسین جو لوگوں کو مہیا کی گئی ہے 13,000 روپے کی مہیا کی گئی ہے، اور بعض جگہوں پہ 20-20 ہزار روپے تک کی یہ فروخت ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اس موقع پر جو ایک اور غلط کام بعض جگہوں پر ہوا ہے، بطور خاص لاہور میں، کہ بڑی تعداد میں ویکسین جو ہیں اس کی چوری ہوئی ہے، اور 5-5.5 ہزار قریب کے جو ڈوزز ہیں لاہور میں ان کی چوری ہوئی۔ تو اس قسم کے واقعات پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ چوری کے جتنے بھی امکانات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس ویکسین کی درآمدات کا تعلق ہے، حکومت کو چاہیے
کہ جو فلاحی ادارے ہیں جیسے الخدمت ہے، سیلانی ہے، ایدھی ہے یا دوسرے جو فلاحی ادارے ہیں، ان کو بھی یہ حق دیا جائے کہ وہ رعایتی بنیادوں پر اس ویکسین کو خریدیں اور لوگوں کو مہیا کریں۔ جب یہ فلاحی تنظیمیں لوگوں کو ویکسین مہیا کریں گی تو وہ یا تو مفت ہوگی یا انتہائی کم قیمت پر ہوگی، اس سے سرمایہ نہیں بنایا جائے گا اور اس سے منافع نہیں کمایا جائے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ فلاحی اداروں کو اس بات کی اجازت دے اور اس بات کے انتظامات کرے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس ویکسین کا بنانا ابتدا میں بہت مشکل کام تھا، لیکن اب اتنی ساری کمپنیاں 14-15 کمپنیاں یہ ویکسین بنا چکی ہیں، بھارت میں بھی کامیابی سے بنائی جا چکی ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کریں کہ پاکستان میں بھی اس ویکسین کی تیاری ہو، اور اللہ کرے کہ ایسا جلد از جلد کیا جائے۔ پاکستان کا جو ادارہ ہے، قومی ادارہ صحت، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، وہاں پہ یہ ممکن ہے کہ اس ویکسین کی تیاری کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، تو جلد از جلد اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت نے صاف ستھرے ویکسینیشن سینٹر کا انتظام کیا ہے، ہم اس بات پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن یہ مراکز تعداد میں بہت کم ہیں اور پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ ان مراکز پر کل میری بات ہو رہی تھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ایک ذمہ دار فرد سے، اب تک جو ویکسینیشن ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی فگر کو انہوں نے کامیابی سے جو ہے چھوا ہے، اور وہ فگر 1 لاکھ افراد کی تھی جن کی ایک دن میں ویکسینیشن کی گئی۔ یہ بات خوشائند ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ان مراکز کو اور زیادہ بڑھایا جائے تاکہ آسانی سے تمام لوگوں کو یہ اختیار مل سکے کہ وہ ان مراکز سے رابطہ کریں اور اس ویکسینیشن سے وہ مستفید ہو سکیں۔ ایک اور اہم بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں یا جو طبی کارکنان ہیں، ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ حکومت نے یہ آخری تاریخ کو بڑھایا، اور 30 اپریل جو آج بنتی ہے تاریخ، اس تاریخ تک یہ ویکسین مہیا کرنے کی انہوں نے بات کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس تاریخ کو مزید بڑھایا جائے، بلکہ جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے کوئی مخصوص تاریخ نہیں ہونی چاہیے، اور اس فراہمی کا سلسلہ مستقل طور پر جاری رہنا چاہیے۔ پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ویکسین کی فراہمی کے لیے پہلے عمر کی حد 60 سال مقرر کی گئی تھی، پھر یہ 50 سال تک بات آئی، اور اس میں سب سے پہلے مطالبہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ہی نے کیا تھا کہ اس حد کو کم کر کے 40 سال تک لایا جائے، اور حکومت نے اس مطالبے کو تسلیم کیا، اور اب 40 سال کی عمر تک کے لوگوں کو یہ ویکسین فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن ہم اس سے آگے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ عمر کی حد کا تعین نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اب نوجوان بہت بڑی تعداد میں اس وبا سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جن کو وینٹیلیٹر پہ بھی منتقل کرنا پڑا ہے اور اموات بھی واقع ہوئی ہیں۔ تو عمر کی حد کا تعین نہ کیا جائے، تمام لوگوں کو جتنے بھی بالغان ہیں یہ ویکسین مفت فراہم کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ ہاں، اس میں ترجیح اول کے طور پر جو ہمارے عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو یہ سہولت فراہم کی جانی چاہیے، یہ بہتر ہوگا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان جو آج کل ہمارا مہینہ چل رہا ہے، اس میں کچھ خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ انتظامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ویکسین بلا تعطل لوگوں کو ملے، صبح بھی ملے اور شام میں بھی ملے۔ کچھ چند مخصوص مراکز پہ تو شام میں انتظام ہے، لیکن ہر جگہ انتظام نہیں ہے۔ تو رمضان کے حوالے سے ہم بطور خاص چاہیں گے کہ افطاری کے بعد اور رات میں بھی اس ویکسین کے لگانے کا بھرپور طریقے سے انتظام کیا جانا چاہیے، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جن میں کرونا کے کیسز کے بڑھنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اور عملی طور پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال بھی رمضان میں بڑی تعداد میں کیسز میں اضافہ ہوا تھا، اور یہ خدشہ اس سال بھی موجود ہے۔ تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر انتظام کیے جائیں اور زیادہ مراکز بھی کھولے جائیں، اور زیادہ وقت اور شام اور صبح دونوں اوقات میں لوگوں کو یہ ویکسین مہیا کی جائے۔ ہمارا ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے چاہیے کہ خصوصی آگاہی مہم چلائے۔ تھوڑی بہت یہ مہم چلی ہے، ہم نے بھی یہ مہم چلائی ہے، اخبارات میں بھی یہ مہم چلی ہے، ذرائع ابلاغ پر بھی چلی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اس مہم کو مہمیز دینے کی ضرورت ہے، زیادہ شدت اس میں لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخبارات میں، ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں، ہمارے
ٹی وی پر، ہمارے سماجی ذرائع ابلاغ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے، اور ویکسین کے حوالے سے مجموعی طور پر، اور میں حیران ہوں کہ میں جس ہسپتال میں کام کرتا ہوں وہاں کے کچھ ڈاکٹرز تک ایک وہم کا شکار ہیں کہ اس ویکسین کے لگانے سے کچھ غلط نتائج نکل سکتے ہیں، یہ حرام اجزاء سے بنائی گئی ہے، اس کے لگانے سے مردوں میں اور عورتوں میں بانجھ پن پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے خدشات کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اسلامک میڈیکل ایسوسیشن برطانیہ میں ہے، برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسیشن بیمہ، اس نے اس حوالے سے علماء دین سے رابطہ کیا اور انہوں نے پھر ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے، 25-30 ہدایات ہیں اس میں، اور اس میں کھل کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس ویکسین کا استعمال اسلامی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرام اجزاء نہیں ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ معمولی سے ہو سکتے ہیں جو ہوئے بھی ہیں، لیکن کوئی خطرناک سائیڈ ایفیکٹ انشاءاللہ اس کے نہیں ہیں، تو لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے، اور شرعی طور پر اس معاملے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں ہمیں جو مشہور شخصیات ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، ان کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ پر آئیں اور لوگوں کو اس ویکسین کے حوالے سے جو غلط تصورات ہیں ان کو درست کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب کی جو وزیر صحت ہیں یاسمین راشد صاحبہ، ان کی طرف سے ایک بڑا احمقانہ قسم کا بیان سامنے آیا تھا، حالانکہ وہ خود ڈاکٹر ہیں اور پی ایم لاہور کی بھی وہ صدر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس ویکسینیشن کے تو بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور میں تو اس کی طرف نہیں جاؤں گی اور یہ نہیں لگواؤں گی۔ اس قسم کے احمقانہ اقدامات اور احمقانہ بیانات حکومت کی طرف سے نہیں آنے چاہیے، اور لوگوں کی غلط فہمیاں، ڈر اور خوف کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اور میرا آخری مطالبہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کی طرف سے یہ ہے کہ ہم مذہبی شخصیات کو اور دینی شخصیات کو اس حوالے سے بطور خاص استعمال کریں، ان کو آگے لائیں۔ ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ خود بھی اس ویکسینیشن سے مستفید ہوں اور ذرائع ابلاغ پر آ کے لوگوں کو بھی یہ رہنمائی فراہم کریں کہ یہ ویکسین لوگ لگوائیں، اس کو لگوانا اسلام کی روح سے جائز ہے، اور اس کے لگوانے سے فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے مختصر سی باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ان کے جواب کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ تو یہ بتا دیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چل رہی ہے اور حکومت نے بھی آفر کی ہے انڈیا کے حوالے سے کہ ہم ان کو آکسیجن وغیرہ باقی، آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں انف چیزیں ہو گئی ہیں جو ہم ان کو پیشکش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ اسلامک میڈیکل سسٹم کا اس میں پوائنٹ ہے؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنی ہوتی ہے، اور یہی شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ ہمارے یہاں ابھی تک آکسیجن اتنی موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اتنی پروڈکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان کی وہ ضروریات پوری کر سکے، تو ہمیں یہ دعوت دینا کہ ہم دوسرے ملکوں کو مہیا کریں گے، یہ کچھ تکنیکی اعتبار سے بات ٹھیک نہیں لگتی۔ اور میرا خیال ہے حکومت بھی کوئی بہت زیادہ تعداد میں آکسیجن کے ٹینکس یا کوئی ایسی چیزیں مہیا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ یہ صرف ایک کاسمیٹک قسم کی حکومت کی طرف سے موو ہے کہ خبر میں آ جائیں اور ہماری اعلیٰ ظرفی کی دھوم مچائے دنیا میں کہ ہم نے پڑوسی دشمن ملک کو بھی جو ہے اس معاملے میں فراموش نہیں کیا ہے، اور ان کو ہم نے ویکسینیشن بھی مہیا کی ہے اور ڈاکٹرز بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا، تو پہلے دن سے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی رجسٹریشن شروع کی گئی، جی، ابھی تک صرف 2.5 لاکھ ہیلتھ ورکرز کو ویکسینیشن لگی، اور ان میں سے 6.5 لاکھ میں سے صرف 3.5 لاکھ نے رجسٹریشن کروائی۔ کیا بنیادی وجہ ہے کہ فرنٹ لائن ورکر جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خود ویکسین لگوانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی اس پوری صورتحال میں بڑی تشویشناک بات ہے کہ دیکھیں، ہم نے ایک سروے کیا تھا پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن نے، اور وہ گیلپ کے تعاون سے کیا تھا، اور اس میں یہ نتائج سامنے آئے تھے کہ پاکستان کے 81% ڈاکٹرز جو ہیں وہ تیار ہیں اور یہ ویکسین وہ لینا چاہتے ہیں، اور عملی شکل یہ سامنے آئی کہ 54% کی پہنچ سے یہ چیز دور ہے، وہ کوشش کے باوجود اس سہولت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، بڑے شہروں میں بظاہر یہ آپ کو آسان نظر آتا ہے، لیکن پاکستان کی آبادی کی اکثریت دیہات میں رہتی ہے،
اور بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز بھی چھوٹے شہروں اور قصبوں میں موجود ہیں. ہر جگہ اتنی آسانی نہیں ہے اور ڈاکٹرز کوشش کے باوجود رجسٹریشن بھی نہیں کرا پا رہے ہیں. اور صوبہ سرحد میں یا خیبر پختونخوا میں سب سے بری صورتحال ہے کہ 74% ڈاکٹرز جو ہے اس صورتحال سے گزشتہ دنوں تک محروم تھے، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ سہولت ان کو ملنی چاہیے. اور خود ڈاکٹرز میں بھی بہرحال یہ غلط فہمی موجود ہے، کیونکہ یہ نئی بیماری ہے. بہت سارے لوگوں کو مناسب معلومات نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہرڈ امیونٹی خود بن جائے گی اور اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ نے بھی جب یہ بات کی ہے تو باقی ڈاکٹرز بھی ایسے موجود ہیں، تو ڈاکٹرز کی بھی غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.